الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغن پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فامسکوہن پس تم انہیں روکو، بمعروف اچھے طریقے سے، او یا سرحوہن چھوڑ دو انہیں، بمعروف اچھے طریقے سے، ولا تمسکوہن اور تم ان کو روکے نہ رکھو، ضرارا تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک اور جو کوئی کرے گا یہ، فقد ظلم نفسہ تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ہزوا مذاق، واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم تم پر جو ہے، وما اور جو انزلہ اس نے نازل کی اس نے اتارا، علیکم تم پر، من الکتاب والحکمت کتاب و حکمت میں سے، یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. دوبارہ دیکھیں، وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغن پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو. یہاں عدت ختم ہونا مراد نہیں ہے بلکہ عدت ختم ہونے کے قریب قریب. فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم انہیں روک لو، بمعروف اچھے طریقے سے، او یا سرحوہن چھوڑ دو انہیں، بمعروف اچھے طریقے سے، ولا تمسکوہن اور نہ تم انہیں روکے رکھو، ضرارا تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک اور جو کوئی کرے گا یہ، فقد ظلم نفسہ تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر اپنی جان پر ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ہزوا مذاق، واذکروا اور تم یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وما اور جو انزلہ اس نے اتارا، علیکم تم پر، من الکتاب والحکمت کتاب اور حکمت سے، یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ طلاق رجعی ہو جس کے اندر رجوع کر سکتا ہے، تو رجوع والی طلاق ہم نے پڑھی تھی 2 مرتبہ ہے، یعنی جب تک انسان 2 مرتبہ طلاق نہیں دے دیتا تو رجوع کا حق اس کے پاس موجود ہے. تو یہاں پر یہ پہلی طلاق بھی ہو سکتی ہے اور دوسری بھی طلاق ہو سکتی ہے. تیسری طلاق یہاں پر مراد نہیں ہے کیونکہ تیسری طلاق کے بعد وہ حق اس کا ختم ہو جاتا ہے، اب وہ واپس اس کے پاس نہیں آ سکتی.
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم پہلی یا دوسری طلاق یعنی جو رجوع کرنے والی طلاق ہے وہ تم طلاق دو اور وہ عورتیں اپنی مدت پوری کرنے کے قریب ہوں، اور وہ مدت ہم نے پڑھ لی تھی کہ اگر وہ ماہواری آتی ہے تو پھر 3 ماہواری، اگر نہیں آتی تو 3 مہینے۔ تو اب وہ عورت اپنے آپ کو انتظار میں روکے ہوئے رکھی ہے اس نے اپنے آپ کو، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ عدت ختم ہونے والی ہے، قریب ہے، کیونکہ شوہر کو علم ہوتا ہے بیوی کے ایام کا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی عدت کے قریب ختم ہونے سے پہلے تم نے 2 کام کرنے، ایک امسکوہن بمعروف، یا تو اب تم بسانا چاہتے ہو ان کو، تمہارے پاس ابھی تک اختیار ہے، وہ تمہاری زوجیت سے نکلی نہیں ہے، تمہارے حق سے نکلی نہیں ہے، وہ ابھی تک تمہارے نکاح کے اندر موجود ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے تم روک لو، یا سرحوہن بمعروف، یا تم اس کو نہیں بسانا چاہتے تو پھر تم ان کو چھوڑ دو، وہ بھی اچھے طریقے سے۔ تو یعنی اسلام نے پیچھے آپ نے پڑھا تھا تسریحم باحسان، کہ چھوڑنا ہے ساتھ میں احسان کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے معروف کہا، معروف کے اندر یعنی دستور کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی جو معاملات چلتے ہیں، اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں وہ طے کر لیں، تو بندہ اس کے اندر وہی چیز جو پیچھے میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ اس موقع پر پچھلی ساری چیزوں کو بھلا دینا چاہیے۔ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی لڑائی ہے میاں بیوی کی، اب کیونکہ وہ بسنا نہیں چاہ رہے، ایک دوسرے پر پردہ ڈال کر وہ علیحدہ ہو جائیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مرد وہ باتیں کرتا ہے، اور پھر بس اوقات الزام تراشی بھی ہو جاتی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ معروف طریقے سے چھوڑ دو ان کو۔ اور دوسری چیز کہ بندہ بسانا چاہتا ہے تو بسانے کی نیت کیا ہے، عورت کو تکلیف دینا ہے، زندگی گزارنا نہیں چاہتا، وہ صرف اس کو کیا ہے تکلیف کے اندر، اذیت کے اندر مبتلا رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں روکنا، کہ تم کہو کہ چلو ٹھیک ہے میں اس سے بدلے لوں گا، نہیں، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، اس لیے اللہ فرماتے ہیں نہیں روکنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اس عورت کا کچھ نہیں بگاڑے گا، کس کا بگاڑے گا، اپنے آپ کا، کیونکہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے کہ اس نے رجوع کس لیے کیا اور یہ کیوں اپنی بیوی کو اذیتیں اور تکالیف پہنچانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو بندہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ اب اس کو ہم پیچھے جہاں سے یہ مسئلہ چلا ہے وہاں پر دیکھیں تو ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب طلاق دی گئی اس طرح تو کثرت کے ساتھ، یعنی کہ ایک ہی مجلس کے اندر کئی مرتبہ، تو آپ نے کیا فرمایا، ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جائے گا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے سے مراد ایک تو طلاق دینے کے اندر ہم شرعی طریقہ اختیار نہ کریں، یہ بھی اللہ کی آیات کا مذاق ہے۔ پھر اللہ نے رجوع کا حق دیا ہے، مرد نے 1 طلاق دی ہے لیکن ہم نے 3 دفعہ بول دیا، ہم اس کو 3 کاؤنٹ کر دیتے ہیں، اب یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی چیز موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندے کو کہا کہ روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ اب بندہ وہاں پر بھی کیا ہے چھوڑتا ہے، کوئی غلطی نہیں، کچھ نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی زیادتی ہے، یا اس کو روک رہا ہے لیکن نقصان پہنچانے کے لیے، یہ سارے مفاہیم اس کے اندر موجود ہے۔ خلا والا مسئلہ یعنی کہ ساری پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں، معاشرے کو بھی ہم مد نظر رکھیں اور پھر ان آیات پر غور کریں تو آپ کو بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مذاق کرنا کیا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بندہ تسلیم نہ کرے، اس کے اندر اپنی منمانیاں شروع کر دے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا جو انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم پر کی ہے ان کو یاد رکھو۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر ویسے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر شمار کرنا چاہے بندہ، گننا چاہے، اب غور کریں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شکر ادا کرنا چاہے بندہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، ٹھیک ہے، شمار اس کے بعد اس کا حق ادا کرنا وہ تو بات کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حلال رستہ دیا تھا، خواہش نفس پوری کرنے کا ایک حلال اور جائز راستہ اسلام نے دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نکاح کے علاوہ میں کوئی اور آپس میں محبت والی چیز پہچانتا ہی نہیں ہوں، جانتا ہی نہیں ہوں، یعنی محبت اگر ہو سکتی ہے تو وہ نکاح کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی معاشرے کے اندر ہم غلط یعنی کہ محبتیں دیکھتے ہیں، ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ یہ آخری سٹیج ہوتی ہے، تعلق قائم، محبت ختم، اس میں اس کو بندے کو سال لگ جائے، 2 لگ جائے، وہ بعد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تک محبت کی وہ مطلب دعوے چلیں گے، سب کچھ ہوگا۔ جیسے یہ تعلق قائم، بندہ کہتا ہے اب تو ادھر جا، لڑکی کہتی ہے میں ادھر جاتی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف یہ نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سکون بھی رکھا ہے، رحمت بھی رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ محبت اور مودت کا ذریعہ بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور محبت نہیں ہوتی۔ اور پھر جب بندہ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ اس کے ساتھ جب جڑتا ہے پھر پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارے ہاں مثال تو اس کی بڑی مشہور ہوتی ہے نا کہ یہ ایسا پھل ہے جو چکھے وہ بھی پچھتا ہے اور جو نہ چکھے وہ بھی پچھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مثالیں بن چکی ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ ہمارے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ حقیقت کے اندر اسلام نے اس کے اندر بڑی ہمارے لیے اطمینان، سکون، رحمت رکھی ہے، اور سب سے بڑا اطمینان دیکھیں نا، آپ پورا دن کام کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی گھر پہ نہ ہو، کھانا کون پکا کے دے گا؟ آپ کے کام کون کرے گا؟ آپ گھر پر آتے ہیں، آپ کے سامنے کھانا تیار ہوتا ہے، بازار کا بندہ ایک ہفتہ کھانا کھاتا ہے، بڑی مشکل سے وہ کھا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر حکمت ہے، جب بندہ اس کے ساتھ جڑتا ہے پھر اس کے سامنے وہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، یہاں پر مراد نکاح والی نعمت مراد ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اللہ فرماتے وہ نعمت جو دین کی صورت میں، اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب اور حکمت، قرآن اور حدیث کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں احکامات دیتا ہے، بتلاتا ہے کہ کس طرح معاملات کرنے، کس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے، کون سے اگر معاملات ہو جائیں تو اس کو کس طرح ختم کرنا ہے، یعظکم بہ، اور اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں، یہ وعظ ہے، نصیحت ہے اس کے ذریعے سے، یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کو یاد رکھنا ہے۔ جب بندہ اس چیز کو یاد رکھے گا یقیناً پھر یہ طلاق کی شرح جو ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں یہ بہت کم ہو سکتی ہے، اور اگر آپ موازنہ کریں معاشرے کا، چلے جائیں دیکھیں، شرح طلاق آپ کو اضافہ ملے گا، بہت زیادہ ملے گی، لیکن سبب شرعی کوئی نہیں ملے گا، شرعی سبب نہیں ملے گا، بس وقتی کوئی معاملہ ہوا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہوا، بندے کو غصہ آیا، کوئی کام نہیں ہوا، طلاق دے بیٹھے، اور پھر اس کے بعد بندہ دوڑ کر آتا ہے۔ میرے پاس خود سندھ کی بات ہے، ایک جوڑا تقریباً میرے خیال میں 70 سے اوپر ہوں گے، وہ میاں بیوی پریشان، طلاق ہو گئی، اب آ رہے ہیں دونوں کہ ہمارے اندر کوئی صلح کروا لیں، کوئی معاملہ کروا لیں۔ اب ان کو جب ہم اپنا مسئلہ بتائیں، نہیں ہم یہ مسئلہ نہیں مانتے، آتے بھی ہیں پھر مسئلہ بھی نہیں مانتے، ملنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم وہاں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارا اس مسلک کے ساتھ تعلق نہیں، یعنی ہم اس کے اندر وہ غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں، پھر شریعت والے مسئلے کو اپنے مسلک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جہاں شریعت اجازت دیتی ہے، یہ دیکھیں نا، اگر شریعت اجازت نہ دیتی یا شریعت کا حکم نہ ہوتا، کوئی مولوی اپنے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ وہ کسی کو کہے تم زنا کرو؟ یہ چھوٹی ذمہ داری تو نہیں ہے نا۔ اب وہ آپ کو کہتا ہے وہ آپ کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اتنی بڑی وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے کہ آپ اپنے فتوے سے وہ آپ کو کہہ رہا ہے یہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے وہ اس کو اپنی آخرت کی بھی فکر ہے، تو وہ جو آپ کو اجازت دے رہا ہے وہ شریعت کی روح سے دے رہا ہے،
کہ اسلام نے آپ کو یہ بھی حق دے رکھا ہے، تو اس لیے یعظکم بہ، اللہ کہتے ہیں جو میرے احکام ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، واتقوا اللہ، اور اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر رکھو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خوب علم ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔